تنہائی کی خصوصی گفتگو اور ملک و ملت کی تعمیر ترقی اور اس کو بہتر راہ پر ڈھالنے چلانے کے لیے یہ اکابر جس انداز پر بیٹھتے وہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے خوب دیکھا۔ اور پھر حضرت والا دام برکاتہم العالیہ یہاں تشریف رکھتے ہیں تو حضرت سے بھی جو محبت اور جو تعلق حضرت مانوی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اور جس انداز سے تعلقات تھے وہ بھی ہم نے خوب دیکھا ہے۔ اس کا موقع نہیں کہ اس کو اظہار کریں، لیکن خصوصاً امارت شریعہ سے خانوادہ قاسمی کا جو رشتہ رہا ہے وہ اس قدر مضبوط، یتیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تقریر مسلم امارت شریعہ پر فتویٰ تحریک اسلام میں موجود ہے، اور اسی طرح یہاں کے نقیب کی فائلوں میں باضابطہ یہاں کے قرآن میں جو امارت شریعہ پر تقریر فرمائی ہے اور اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت پر جو آپ کا مفصل خطاب ہے وہ نقیب کے شمارے میں آج بھی چھپا ہوا ہے، جو لوگوں کے لیے اس طرح سے مصدر اور مرجع کا کام کرا۔ اور پھر حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں بار بار تشریف لانا، المعاد العالی کے افتتاح میں ان کی تشریف آوری، اور آج بھی اس کے پتھر پر آج بھی حضرت کا افتتاح کے موقع سے وہ نام لکھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک والہانہ محبت کے جب بھی بہار تشریف لاتے تو سمجھتے کہ ہماری شریعہ ضرور تشریف مجھے لے جانا ہے، اور وہ تشریف لاتے تھے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی رشتے کی ابتدا ہوئی ہے، اسی کا آغاز ہوا ہے۔ حضرت سے بھی ہم لوگ درخواست کریں گے کہ آپ جب بھی بہار تشریف لائیں، ہمارا شریعہ جو مرکز ہے اور ایک جو زمانے سے اکابر و اسلاف کا اور آپ کے خانوادے کے بزرگوں کا ایک رشتہ رہا ہے، یہ رشتہ یہ نہیں کہ قائم و دائم رہے بلکہ رشتہ مضبوط اور مستحکم ہو تاکہ کاموں میں مزید آسانیاں پیدا ہویں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے بارے میں کچھ تعارف کرانا، بتانا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، اس لیے کہ آپ حضرات جس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں اور آپ کے خدمات اور تعلیم وقت کے حوالے سے اور ملک اور ملت کے حوالے سے جو عظیم آپ کے کارنامے ہیں، اس سے ہر طالب علم، ہر عالم، ہر فاضل اور ہر شعبے کا انسان الحمدللہ سبھی بخوبی واقف ہیں، اور یہاں تو الحمدللہ دارالعلوم دیوبند ہی کے فضلاء ہیں اور سب لوگ وہیں کے فارغ ہیں، تو سب لوگ پورے خانوادے کو اور آپ سب کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے گھر کے فرد کو سمجھتے ہیں، اس لیے اس میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ تاہم میں 2-3 باتیں مختصراً 2-3 منٹ میں صرف عرض کروں گا کہ خاص طور پر حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کہ جو اپنے ذاتی امتیازات اور صاف و کمالات خصوصیات ہیں، جس کو آپ ہمیشہ اخفاء حال کے ساتھ رکھتے ہیں، جس کو بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں جن سے، لیکن میں بہت حد تک واقف ہوں، اور اس لیے واقف ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ سفر اور حضر میں وقت گزارا، سالہ سال ایسے گزرے کہ ہر چھوٹا بڑا سفر میں ساتھ ہوا کرتا تھا، اور یہاں گھر پر بھی بچپن ہی سے حضرت مولانا نے مجھے اپنی اولاد کی طرح رکھا اور اپنی اولاد ہی کی طرح اعتماد فرمایا، اور حضرت نے بار بار یہ فرمایا کہ جہاں میرے لیے شکیب ہیں وہیں پر آپ بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ میرے لیے وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اعتماد ہے کہ جس کی بنیاد پر میں یہاں تک پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے جو عزت و عظمت عطا کی یا جو بھی خدمت کا موقع عنایت فرمایا، اس میں ظاہر ہے کہ آپ کا کردار اور آپ کی تربیت کا نتیجہ اور یہ اسی کا ثمرہ ہے درحقیقت آپ بزرگوں کی دعاؤں میں۔ حضرت مولانا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تقریر و تحریر دونوں کا بلکہ عطا فرمایا۔ تحریر کی خصوصیت حضرت والا کی یہ ہے کہ جب لکھتے ہیں تو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو ہم لوگ دیکھتے تھے، لکھتے تھے تو بار بار کاٹتے تھے اور ہر تصحیح پر۔ حضرت کی خصوصیت جو میں سمجھتا ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا، پورے ہندوستان میں شاید منفرد شان ہے اس معاملے میں کہ کوئی بڑی سے بڑی تحریر 1.5 سے 2 صفحے 3 صفحے کی بھی وہ تحریر جو احکام کے لیے بھی لکھنے ہوں اور ڈائریکٹ لیٹر پیڈ پر لکھنا شروع کرتے ہیں، جن کے جملے 5-5 سطر اور 8-8 10-10 سطر کے ہوتے ہیں، مگر کہیں کٹتا نہیں ہے ایک لفظ کے لفظ بدلنا پڑے، ذہن میں کوئی نیا لفظ آ گیا ہو، مسلسل لکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ یکبارگی لکھ جاتے ہیں، اس کو کاٹنے اور تلمذت کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ یہ صاحب قلم آپ حضرات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی خوبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر خوبی رکھی ہے تحریرات سے، آپ حضرات واقعی مختلف موقعوں پر آپ حضرات نے تحریرات کو پڑھا ہوگا اور قریب سے دیکھا ہوگا۔ دوسری خصوصیت جو اس دور میں مفقود ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے آپ کے اندر کہ آپ کو حیرت ہوگی میرا یہ جملہ سن کر کہ کثیر المطالعہ ہیں،
آپ کہہ رہے تو کہ ایئرپورٹ کی بس پر بھی اگر بیٹھتے ہیں ایئرپورٹ کے اندر اور 5 منٹ میں پہنچنا ہے، 3 منٹ میں پہنچنا فلائٹ تک، تو وہاں بھی وہ کتاب کھول کر لیپ ٹاپ پر اس پر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور فلائٹ میں تو عام معمول ہے کہ پڑھتے رہتے، اور گھر میں بھی جتنے سارے اوقات چاہے آفس یا گھر میں صرف مطالعہ ہے۔ مختلف موضوعات پر آپ کا جو مطالعہ ہے وہ بڑا مضبوط مطالعہ ہے، یہ ہم سب کے لیے سبق اور پیغام ہے کہ ہمیں بھی اس انداز سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک تیسری چیز جو اس زمانے میں مفقود ہوتی جا رہی ہے وہ بھی حضرت والا کے اندر ہے، افراد سازی، یعنی اپنے چھوٹوں کو بڑا کرنا، بڑا بنانا، اور ان کو موقع دینا کاموں کے لیے اور آگے لانا۔ یہ افراد سازی کا جو ملکہ شفقت و عنایت کے ساتھ ہے وہ ایک بڑی خاص خصوصیت ہے۔ اور ایک چوتھی اور آخری خوبی جو میں حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ تواضع اور اخلاص ہوا، یہ دو بنیادیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو آج یہ مقام عطا فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں یہ خاندانی میراث بھی ہے، تواضع اور اخلاص اور شرافت اسی بنیاد پر بہرحال یہاں پہنچی۔ آخری ایک چیز اور مجھے کہنا چاہیے کہ دارالعلوم وقت دیوبند میں ایک زمانہ تھا کہ جب تنخواہیں نہیں ملتی تھیں، اور ایک زمانہ تھا کہ تعلیم کی صورتحال اور انتظامی صورتحال جس دور سے دارالعلوم گزرا ہے ہم سب واقف ہیں، لیکن حضرت مولانا کی جرأت اور عزیمت اور حوصلہ اور اللہ پر اعتماد اور توکل کا یہ نتیجہ ہوا کہ جب سے آپ نے اہتمام سنبھالا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں ہی جب سے آپ نے اہتمام سنبھالا، آپ نے ایک ارادہ کیا اور طے کیا کہ مجھے 1 تاریخ کو تنخواہ دینی ہے ہر میں، تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ وہ دور تھا جس وقت بول رہے تھے ہم لوگ کو یقین نہیں آ رہا تھا، 5-5 6-6 مہینے کی تنخواہیں رکی رہتی، کیونکہ یہ ادارہ اس انداز سے قائم ہوا کہ شروع ہی سے 150 کارکنان تھے، شروع ہی دن سے 150 کارکنان اور 100-150 تنخواہ تو جاری رہی چاہے طلبہ کتنے بھی رہیں، تو لیکن آپ نے جب سنبھالا 5-6 مہینے کی تنخواہ رکی تھی، آپ نے کہا آج سے مجھے 1 تاریخ میں تنخواہ دینی، اور پھر کبھی نہ بنی۔ حضرت فرماتے تھے کہ کبھی آخری تاریخ آ جاتی تھی، ذہن پر زور تو ہوتا تھا لیکن اتنا زور یہ یقین رہتا تھا کہ 1 تاریخ سے قبل پیسے آ جائیں گے جہاں سے، اور اللہ کا فضل وہ ہوا اور ادارہ ان حالات سے نکلا، اور آج الحمدللہ دارالعلوم وقت کا استحکام، اس کی ترقی، اس کی مضبوطی، اس کی علمی اور فکری تربیتی جو شہرت پورے ملک نہیں بیرون ملک میں ہو رہی ہے وہ ہم اور آپ سب بخوبی واقف ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اگر میں نام نہ لوں آپ کے صاحبزادے گرامی قدر محترم مولانا ڈاکٹر محمد شکیل قاسمی صاحب جو نائب محتیم ہے دارالعلوم وقت دیوبند کے، تو انہوں نے اپنی مکمل محنت اور اپنی مکمل صلاحیت اور طاقت دارالعلوم وقت کی ترقی و استحکام کے لیے لگایا۔ وہ صبح آتے ہیں تو رات کے 10 بجے ہی گھر جایا کرتے، بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے گئے، تو اس انداز سے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، لگایا، تو الحمدللہ آج یہاں تک یہ ادارہ پہنچا ہے۔ بہرحال یہ سارے خدمات جو آپ کے ہیں اس کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور حضرت والا کے خدمات اور کارناموں میں مزید ترقیات سے سرفراز فرمائے اور حضرت کی اس آمد کو ہم سب کے باعث سے برکت بنائے۔ اب ہم نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کریں گے کہ یہاں ہمارے شریعہ کے قائم مقام ناظم قاضی شریعت صدر مفتی ہمارے شریعہ نائب قضات اور نائب مفتیان اور ادارے کے تمام ذمہ داران کو یہاں جمع ہیں، ہم تمام کے لیے یہ آپ چند نصیحتیں ارشاد فرما دیں جو ہم سب کے لیے کاموں میں سنگین ثابت ہو اور ہم سب کے لیے آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر مستقبل میں ملت اور خدمت کے لیے کارآمد ہونے کی لائق ہم لوگ بن سکیں، اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔